یسوع مسیح کی الوہیت۔ خدا اور ایک دوسرے کے ساتھ صحیح تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے درست نظریہ رکھیں۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسی نقطہ پر آج روشنی ڈالوں گا۔ جب ہم اس خط کو دیکھتے ہیں یعنی تعارف کے بعد، یہ بالکل واضح ہے کہ یوحنا کا یقین تھا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا۔ یہ بہت واضح ہے کہ اس کا یقین تھا کہ وہ خود ابدی زندگی ہے، اور وہ تفصیل سے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ ابتدائی تعارف میں ہم اس کا اعلان دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خداوند کو دیکھا تھا، وہ رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جس کا وہ یہاں بنیادی طور پر حوالہ دے رہا ہے۔ رسولوں کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے لوگوں نے یسوع کو دیکھا تھا، لیکن وہ اس گروہ کی طرف توجہ دلاتا ہے جس کا چناؤ یسوع نے کیا تھا، اور وہ ان میں سے ایک تھا۔ انہوں نے 3.5 سال تک اسے تعلیم دیتے سنا۔ انہوں نے تقریباً اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا، اور اس عمل کے ذریعے وہ یقین کر چکے تھے کہ یسوع مسیح واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ اب یہاں ہمیں تعارف کے بعد اس بات کا اعلان جاری رہتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ یوحنا نے یہ کہا، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو جان لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس شاندار سچائی کا یقین کر لو۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ یسوع کے زندہ ہونے کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہونے کا شاندار منظر تھا، جسے یوحنا اپنے خط کے تعارف میں بڑی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے، اور وہ خوبصورت واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ یوحنا کی انجیل کے بالکل اختتام پر ہے، اور یہ واقعہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد کا ہے جسے وہ بیان کرتا ہے۔ پھر اسی دن، جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ شاگرد کی اصطلاح رسولوں کی نسبت زیادہ وسیع ہے، لیکن یہاں اور دیگر جگہوں پر بہت مرتبہ لفظ شاگرد مستعمل ہے، جس کا اشارہ صرف رسولوں کی طرف ہے، کیونکہ اس تناظر میں یہ مخصوص 11 لوگ تھے۔ یقیناً یہودا ان میں موجود نہیں تھا۔ پھر اسی دن، جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ میرا مطلب ہے، یہ یروشلم میں ایک بہت کشیدہ وقت تھا۔ یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، اور تمام شاگرد یعنی رسول خوف کے سبب سے بکھر گئے تھے، اور اس نے ان سے کہا، یسوع آیا ہے، اور ان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ وہ اچانک نمودار ہوا۔ دروازے بند تھے، وہ اچانک ظاہر ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے، تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور اپنی پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر شاد ہوئے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ توما، جو کہ رسولوں میں سے ایک تھا، وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ایک مرتبہ جب وہ ان کے ساتھ شامل تھا تو انہوں نے اسے بتایا، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں،
यस्सु के आने के वक्त उनके साथ न था, इसलिए शागिर्द उसे बता रहे थे कि उन्होंने खुदावंद को देखा है। हमने खुदावंद को देखा है, हमने उसे देखा है, हमने सलामती के शहजादे को देखा है, हमने वो सब देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। यह रसूलों में से एक है। खैर, दिलचस्प बात यह है कि एक हफ्ता बाद शागिर्द बिल्कुल इसी कमरे में जमा थे, लेकिन अब की बार तोमा भी वहां था। और यूहन्ना ने इस बात को यूं बयान किया है, यीशु का अचानक से ज़हूर हुआ और तोमा से कहा। अब तसव्वुर फरमाएं कि वो सब वहां मौजूद हैं और यीशु बिल्कुल इसी तरह जाहिर होता है जिस तरह एक हफ्ता पहले तोमा की मौजूदगी से पहले जाहिर हुआ। वो नमूदार होता है और तोमा से कहता है, अपनी उंगली पास ला, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल। आप देख सकते हैं कि तोमा की आंखें हैरत ज़दा हो गई होंगी। किसने उसे बताया था? उन्होंने एक हफ्ता पहले यीशु को नहीं देखा था। किसने यीशु को बताया था? यीशु सब कुछ जानता था कि वो क्या कह रहा है, इसलिए वो फौरी तौर पर उससे कहता है, तोमा, तू मुझे देखना चाहता था, अब देख लो, मुझे छू लो। बेएतकाद ना बन, बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। यह बात निहायत अहमियत की हामिल है। वो हकीकत में यीशु मसीह को पहचान गया है कि ना सिर्फ निजात दहंदा के तौर पर, बल्कि इस कायनात के खुदा के तौर पर भी वो जो खुदा के साथ था और खुदा था। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। और फिर यहां एक और बड़ी खूबसूरत तब्दीली देखने में नजर आती है, और मेरे ख्याल में कि इसका हम सबसे ताल्लुक है जब हम पढ़ते हैं कि जो कुछ यूहन्ना ने लिखा है। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक है वो, ये हमारे बारे में है जो बगैर देखे ईमान लाए। और एक वजह यह भी है कि हम यकीन रखते हैं क्योंकि हमारे पास दस्तावेजात का शानदार सबूत मौजूद है। सिर्फ यूहन्ना का पहला खत ही नहीं, बल्कि पूरा कलाम, पूरा अहद जदीद, जो हमें इस बात की तस्दीक फराहम करता है कि यीशु मसीह वही है जो उसने कहा कि वो है। इसलिए मैं इस तजुर्बा के तनाजुर में इस ऐलान को आपके साथ शेयर करना जारी रखना चाहूंगा जो हमने तोमा से मुताल्लिक सुना है। जो कुछ हमने देखा और सुना, यूहन्ना ने लिखा। मेरा ख्याल है यह 60 साल के बाद की बात है और इसे रूहुल कुद्स की तरफ से तहरीक मिली है। इसे फिर से यह बात याद दिलाई गई है कि 60 साल पहले इस कमरे में क्या हुआ था जो बंद था, और यीशु ने तोमा से क्या कहा था। जो कुछ हमने देखा और सुना है, तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए।
اب ہم خصوصی طور پر نہیں جانتے کہ جب وہ اس میں ضمیر کو جمع کے طور پر استعمال کرتا ہے یعنی تمہیں، تو وہ کن کی طرف توجہ دلا رہا ہے، کیونکہ یہ تاریخی دستاویز ہے، پہلی صدی عیسوی میں 90 کی دہائی میں لکھی گئی۔ وہ کہتا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ۔ یہ سامعین کون تھے؟ ہم مکمل طور پر اس بات کو نہیں جانتے سوائے اس کے کہ یہاں وہ دوبارہ سے بتاتا ہے، اور بائبل کے علاوہ کلیسیا کی تاریخ ہماری مدد کرتی ہے، یعنی صحائف کے علاوہ۔ ایک نہایت معزز شخص بنام آئرینس تھا جو دوسری صدی عیسوی کا تھا۔ وہ سمرنا میں پیدا ہوا تھا اور وہ پولی کارپ کا شاگرد تھا جو سمرنا کا بشپ تھا، اور سمرنا ان 7 کلیسیاؤں میں سے ایک تھی جس کا ذکر یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب میں کیا ہے، اور پولی کارپ سمرنا کا بشپ تھا جسے ہم آج کے دور کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمرنا کا بڑا پادری تھا، اور پولی کارپ یوحنا کا ہی شاگرد تھا۔ اب اس کے بارے میں غور فرمائیے۔ یہ دوسری صدی عیسوی کی بات ہے کہ یسوع مسیح کی کہانیوں اور اس کی حقیقت سے متعلق کس قدر قریب باتیں ہیں۔ پھر ہم کلیمنٹ آف الیگزینڈریا کو دیکھتے ہیں جو یونان کے ایتھنز سے تھا، جس نے بہت سی تصانیف لکھی۔ وہ بہت ہی ذہین لوگ تھے۔ اس کی تصانیف کے نوٹس ظاہر کرتے ہیں کہ یوحنا نے نہ صرف افسس میں خدمت کی بلکہ سمرنا میں بھی کی۔ اس لیے یہ بات اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اور ہم ایک ٹھوس نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ شاید یہ مشاہدہ ہے لیکن نتیجہ خیز ہے کہ یوحنا خصوصی طور پر افسس، سمرنا، پرگمن، تھواتیرا، سردیس، فیلادلفیا اور لودیکیا کے ایمانداروں کو لکھ رہا ہے۔ یہ وہ 7 کلیسیائیں ہیں جن کا ذکر یوحنا نے یسوع کی ہدایت پر مکاشفہ کی کتاب میں کیا ہے۔ لہذا میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ بات ہمیں خط کے سامعین کے تعلق سے اچھا نظریہ پیش کرتی ہے جن کو وہ لکھ رہا ہے کہ یسوع مسیح در حقیقت کون ہے، اور وہ ان پر ظاہر کر رہا ہے کہ انہیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح در حقیقت کون ہے۔ اب عہد جدید میں ایک اور دلچسپ داستان یا واقعہ کہہ سکتے ہیں جسے یوحنا نے درج کیا ہے، اور جب آپ اس خط کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انجیل کے ساتھ کس قدر ہم آہنگی ہے، اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے، یعنی فلپس سے جو کہ رسولوں میں سے ایک تھا۔ اور آپ جانتے ہیں وہ وہی تھا جس نے یسوع کو شروع سے ہی دیکھا تھا۔ یہ ان اولین لوگوں میں سے ایک تھا جس کا اصل میں یسوع سے تعارف ہوا تھا، لیکن اس کے اندر بہت سے شکوک و شبہات تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یسوع کو جاننے کے عمل میں سے گزر رہے تھے، اور یہاں یوحنا 14 باب اور اس کی 8 آیت میں وہ کہتا ہے، خداوند باپ کو ہم پر ظاہر کر، ہمیں باپ کو دکھا تاکہ ہم یقین کریں اور سمجھ جائیں۔ غور کریں کہ یسوع نے کیا کہا، فلپس میں اتنے عرصہ سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ وہ فلپس کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اتنے عرصہ سے تمہارے درمیان ہوں اور تم مجھے نہیں جانتے؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔
क्या तुम यकीन रखते हो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? आप गौर कर रहे हैं कि यूहन्ना जो बात कह रहा है वो निहायत अहम नजरिया है जो शुरू से आखिर तक नजर आता है, ना सिर्फ उसकी इंजील में बल्कि अपने मुख्तसर खत में भी। इसलिए यहां यह एक उसूल है जो इन आयात में से मिलता है। खुदा और एक दूसरे के साथ सही ताल्लुक रखने के लिए जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से दुरुस्त नजरिया रखें। खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफाकत रखना नामुमकिन है अगर हम ये नहीं मानते कि वो बाप के साथ एक है। और यहां एक सवाल पैदा होता है, जब लोग यीशु के पैरोकार होने का दावा करते हैं और फिर भी ये मानते हैं कि वो सिर्फ एक अजीम उस्ताद था, तो ये बात हमेशा मसीह के साथ उनके शख्सी ताल्लुक को कैसे मुतासर करती है? हो सकता है कि हम अब्राहम लिंकन के बहुत बड़े मद्दाह हों, वो एक अजीम शख्स था। आप देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो ये सिखाते हैं कि यीशु एक अजीम शख्स था, अजीम तरीन इंसानों में से एक, लेकिन वो ये यकीन नहीं रखते कि वो खुदा था। अब इसका यकीनी तौर पर इस बात पर असर होता है कि लोग अब्राहम लिंकन को क्या समझते हैं। यही बात डीएल मोडी के लिए भी दुरुस्त है, जो कि एक अजीम मर्द खुदा था, लेकिन वो यीशु नहीं था, वो सिर्फ एक इंसान था। यीशु खुदा और इंसान दोनों ही था। मैं डॉक्टर मैलेटैनी के मुताल्लिक सोचता हूं, जिन्होंने बतौर प्रोफेसर मेरी जिंदगी पर असर छोड़ा, खास तौर पर यूहन्ना की इंजील से मुताल्लिक एक कोर्स करने के दौरान। उन्होंने वाकई मेरे ईमान की बहाली में मेरी बड़ी मदद की और मैं उनका एहतराम करता हूं। मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है और मैं उनकी पैरवी करता रहूंगा। वो एक अजीम नमूना था, लेकिन मैं उसकी परस्तिश नहीं करता, मैं उनको पूजता नहीं हूं। आपने देखा, जब हम जान लेते हैं कि यीशु कौन है तो हम तोमा की तरह पुकार उठते हैं, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, और हम उसकी परस्तिश करते हैं। और यही वो पैगाम है जो यूहन्ना चाहता है कि हम इसे समझें।